بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر. وقيل يتعين النصب إذ ما بعدها مستأنف لأن المعطوف على الأول أول. ألف واللام يا ألف لام على ثلاثة أوجه. أحدها أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه، وهي الداخلة على اسمي الفاعل والمفعول كقول أمير المؤمنين إلى آخر الكلام. گزشتہ درس میں ایک سطر جو ہے وہ اس کی تصحیح بھی ہو جائے اور رہ بھی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ اذن جب تنبیہ کے عنوان سے انہوں نے ایک بحث کی تھی کہ اذن جب واو اور فا کے ما بعد آئے تو اس وقت اس میں دونوں وجہیں جائز ہیں. یعنی کون سی وجہیں جائز ہیں؟ نصب دینا بھی، یعنی عمل کرنا بھی، اور عمل نہ کرنا بھی. اور عمل کرے گا تو نصب دے گا، نہیں کرے گا تو رفع کی صورت میں فعل رہے گا. مثال اس کی یہ دی تھی وَإِذَنْ لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. تو یہاں اس نے عمل نہیں کیا، تبھی وہ نون عوض رفع موجود ہے. کر بھی سکتا ہے. جائز الوجہ اس میں دو وجہیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ دونوں جائز ہیں. اور اذن واو کے بعد آیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ابن ہشام نے کہا تھا تحقیق یہ ہے کہ جب مثلا یوں کہا جائے اذا انتظرنی ازرکا واذا احسن الیکا، واو کے بعد آیا نا اذن. تحقیق یہ ہے کہ یہ واو کیا ہے. اگر اس واو کو عاطفہ قرار دیں جواب پر، واو ہے تو عاطفہ، لیکن اگر اس کو قرار دیں کہ اس کا ما بعد جو ہے اس کا عطف ہو رہا ہے احسن الیکا جواب پر، جزا پر، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کو عمل نہیں کرے گا، جزم دیا جائے گا. احسن مجزوم ہوگا، منصوب نہیں ہوگا. مجزوم ظاہر شرط کی وجہ سے ہوگا، یعنی اذن میں عمل اگر اس کو عطف قرار دیا جائے کس بات پر؟ جواب پر، جزا پر. ٹھیک ہے. اور اذن اس صورت میں یہ لغو ہے، اس کا آنا نہ آنا جو ہے وہ ایسے ہی. اور اگر اس کو اذن کے ما بعد والے جملے کو اور اس واو جو عاطفہ ہے اس واو کو عاطفہ قرار دیا جائے پورے جملہ پر، شرط و جزا دونوں پر، کہتے ہیں پھر جائز ہے رفع دینا بھی. اور ٹھیک ہے. پھر کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ اذن صدارت کلام میں نہیں آئی ہے، اذن سے پہلے واو آیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو کیا ہے جاز رفع والنصب، عاطف میں حرف عاطف کے اس کے متقدم ہونے کی وجہ سے. تو پس تحقیق یہ ہے، ابن ہشام کہتے ہیں اگر اذان سے پہلے واو آئی ہے تو دیکھیں گے یہ عطف کس پر کر رہا ہے. اگر یہ جواب و جزا پر عطف کر رہا ہے یہ واو یا کر رہی ہے، ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ پھر کبھی بھی اس کو اذان کو عامل نہیں بنایا جائے گا، اور یہ ما بعد اذان جو فعل ہوگا وہ جزا کی وجہ سے یا ادات شرط کی وجہ سے مجزوم ہی ہوگا. اور اگر یہ عاطف ہے پورے جملہ پر، ظاہر پھر اذان سے پہلے واو آئی ہے، اذان تصدیر الکلام میں نہ آئی، تو اذان جو ہے وہ کیا ہے عمل نہیں کرے گا. یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ کرے گا. جائز ہے دونوں صورتیں جائز. تحقیق کو بیان کرنے کے بعد اب ایک قول بیان فرمانا نقیلہ کے ذریعے سے. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، اگر اذن سے پہلے واو آئی عاطفہ والی تو یہاں تعین نصب واجب نصب دیا جائے.
نہیں یہ کہ جاز الوجہان ہے. اگر اذان واو کے بعد آئی جو کہ عاطفہ والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اذان نصب بھی ہے. وجہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس اذان کو آپ نے عطف جو کیا ہے کس پر کیا ہے؟ معطوف. اس کا معطوف علیہ اس کا کون ہے؟ یعنی معطوف علیہ اگر اس کا جملہ ہے پورا تو اس کا مطلب یہ ہوا اول ہے تو وہ یہ بھی اول میں آیا ہے. اگر اس کا عطف کیا جا رہا ہے پورے جملہ پر تو اس کا مطلب یہ وہ پورا جملہ ابتدا میں آیا کہ نہیں آیا، اول میں آیا کہ نہیں آیا. لہٰذا اذن بھی ابتدا میں آیا. اب واؤ کو چھوڑیں، واؤ اذن سے پہلے ضرور ہے لیکن اصل میں یہ بتانے کے لیے آئی ہے واؤ کہ اس کا عطف جزا اپنا کیا کہتے ہیں پورے جملہ پر، یعنی یہ ابتدا میں ہے. کہتے ہیں یہ ایک تعبیر ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے. وقیلا یتعین النصب، سمجھ آئی؟ ایک قول یہ ہے کہ معین ہے نصب، واجب ہے نصب، نہ یہ کہ جاز الوجہان ہے. وجہ اذ ما بعدها مستأنفون، کیونکہ اس کے ما بعد جو ہے وہ کیا ہے، وہ کہ ما بعد مستأنف، لأن المعطوف على الاول اول، کیونکہ جو اول پر معطوف ہے وہ اول ہی ہے. اور اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ جملہ پر، یعنی شرط و جزا ملا کر اس کا معطوف ہو رہا ہے، اول پر ہو رہا ہے نا، اول پر ہو رہا ہے تو کوئی یہ بھی اول نہیں ہے، اور اول میں ہے تو پھر تصدیر کلام ہوئی اذن کی یا نہ ہوئی. کہتے ہیں یہ پہلے دیکھیں اذن اس سے پہلے وہ ہے کہ نہیں. باقی یہ معنوی طور پر اول میں ہے لیکن لفظ سے اس کا تعلق ہوتا ہے یا معنی سے ہوتا ہے. علم نحو کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ لفظی علوم ہے، نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، یہ آپ کو لفظ سکھاتے ہیں. یوں لفظ ہے، یہ یوں کر کے لفظ بننا چاہیے، سیدھا یوں ہوگا. منطق تھوڑی ہے، منطق کا معنی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یہ ہو گئی گزشتہ بحث. اب آئیے الف لام. الف لام عربی زبان میں 3 طریقوں پر استعمال ہوتی ہے. الف لام جو عربی میں آتی ہے 3 معانی کہہ لیجئے، 3 صورتیں کہہ لیجئے، 3 وجہ ہیں اس کی. نمبر 1 الف لام بمعنی موصول آتی ہے، یعنی جیسے الذی ہے، اللذان ہے، الذین ہے، وغیرہ وغیرہ جو موصولاتی حروف ہیں، اسماء ہیں. الف لام بھی کس کا معنی دیتی ہے؟ اس میں موصول کی طرح صلہ بھی چاہتی ہے. جیسے الذی صلہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اللذان صلہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ الذی اسی طرح الف لام بھی صلہ چاہتا ہے. اور یہ کب ہے الف لام بمعنی موصول؟ جب یہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر اس پر یہ بمعنی کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں نا یہ بلاغہ میں لعن اللہ الآمرین بالمعروف، اللہ لعنت کرے ان پر جو امر بالمعروف کرتے ہیں. ان پر کیا ہو؟ لعنت. امر بالمعروف کرنے والوں پہ لعنت ہے. حالانکہ امر بالمعروف کی کیا حکم دیا گیا؟ اگر صفت بیان ہو رہی وہ امر بالمعروف کرنے والے التارکین لہو، خود اس معروف کو کیا ہے؟ لوگوں کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، مولانا خود جھوٹ بول. لوگوں کہتے ہیں مثلا جو ہے وہ خمس دیا کرو، مولانا خمس نہیں دے. اور یہ تو خوب کرنا چاہیے ماشاء اللہ، مل ہی جائیں گی کہیں نہ کہیں. آپ لوگوں کہتے ہیں مثلا مبلغ کہتا ہے کہ جی یہ کام کرو لیکن وہ خود نہیں کرتا وغیرہ. تو امر بالمعروف کرنے والوں پر مولانا نے لعنت بھیجی ہے وہ جو تارک معروف ہے. اس لیے شرائط امر بالمعروف میں یہ کہ خود عمل بھی کرتا پہلے
پھر حکم دے. تو یہاں محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد کیا ہے؟ الآمرین بالمعروف، الآمرین الذین یأمرون بالمعروف، التارکین، یہ دوسرا محل شاہد ہے، الذین یترکون المعروف والناہین عن المنکر. پھر فرمایا لعنت ہو نہی عن المنکر کرنے والوں پر. عجیب، نہی عن المنکر کرنے والوں پر لعنت ہے. فرمایا وہ العاملین بہی، جو اس منکر پہ کیا ہے؟ عمل کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے. خود عمل کرتے ہیں، دوسروں کو کیا ہے؟ یہاں بھی یہی ہے کہ ناہی اسم فاعل ہے، اس پر الف لام داخل ہے، عامل اسم فاعل ہے، اس پر الف لام داخل ہے، اور یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بمعنی الذی ہے، الذین ہے. ٹھیک ہے جی. بس پہلی وجہ جو الف لام کے آنے کی ہے وہ کیا ہے؟ بمعنی اسم موصول، یعنی بمعنی الذی. اچھا جی. اب ایک اور قول ہے کہ جی اسی طرح جب الف لام صفت مشبہ پر داخل ہو تو وہ بھی بمعنی الذی ہوتی ہے. ابن ہشام کہتا ہے نہیں، وہ بمعنی الذی، صفت مشبہ پر آنے والی الف لام وہ صفت مشبہ، وہ الف لام موصولہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ جو الف لام موصولہ ہوتی ہے اس کو صلہ چاہیے. صلہ جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ تعویل فعل کی جاتی ہے اس کا مدخول کی، اگر فعل ظاہرا نہیں ہے. لیکن اگر وہ صفت مشبہ پر الف لام داخل ہے تو صفت مشبہ کے فعل سے تعویل کیسے کی جائے؟ فعل میں حدث حدوث ہوتا ہے، صفت مشبہ میں ثبوت ہوتا ہے. فعل میں یہ کہ بھی پیدا ہوا ہے، یہ بھی ہے، اس میں استمراریت نہیں ہوتی ہے، دوام نہیں ہوتا ہے. لیکن صفت مشبہ میں کیا ہے؟ دوام ہے، ثبوت ہے، ہمیشگی ہے. لہذا اس کی کیسے ہم کریں گے تعویل فعل کے ساتھ؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بس وہ صلہ نہیں بن سکتا اس کا مدخول. جب صلہ نہیں بن سکتا تو یہ الف لام جو ہے وہ صلہ والی موصول والی نہ ہو. سمجھ آ رہی؟ لہذا اس قول کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے کہ صفت مشبہ پر داخل ہونے والی الف لام جو ہے وہ بمعنی موصول نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ صفت مشبہ پر جو الف لام داخل ہوتی ہے یہ موصول والی نہیں ہے، تعریف والی آ گیا ہے. اور بہن ہی اسی طرح جو الف لام اس میں تفضیل پر داخل ہوتی ہے وہ بھی اس میں وہ بھی موصول والی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی موصول والی نہیں. اس پہ تو اتفاق ہے سب کا. اور پھر آگے مثالیں دیں گے اور وہ انشاءاللہ محل شاہد بیان ہو جائے گا. دوسری الف لام کے آنے کی وجہ جو ہے عربی زبان میں وہ یہ ہے کہ یہ الف لام جو ہے وہ حرف تعریف ہے، جس پر داخل ہوگی اور اس کو معرفہ کر دے گی. یہی ہے نا، علامات تعریف میں سے پڑھا نہیں ہے الف لام معرفہ والی. اب ظاہر معرفہ والی تو اس کے آگے دو قسم ہیں، ایک ہے عہدیہ اور ایک ہے جنسیہ. عہدیہ و جنسیہ، ان میں سے پھر ہر ایک کی تین قسمیں ہیں. عہدیہ کا مطلب ہوتا ہے معہود و معلوم. ٹھیک ہے، عہد ہے یعنی معلوم ہے مخاطب اور متکلم کو دونوں کو. پھر ان میں سے ہر ایک کی کیا ہے وہ تین قسم. عہدیہ کی مثلا تین قسمیں بیان کرتے ہیں. عہدیہ کی پہلی قسم یہ ہے کہ یا تو وہ عہد ذکری ہوگا،
یا وہ عہد ذہنی ہوگا یا وہ عہد کیا ہوگا، حضوری ہو، خارجی ہو. عہد ذکری یعنی متکلم اور مخاطب کے مابین وہ مدخول معلوم ہے کیونکہ سابقاً اس کا ذکر ہو چکا ہے، اس لیے اس ذکر کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ الف لام میں داخل کر کے اس کو عہد قرار دیا. اور وہ جو مذکور ہوا ہے وہ معہود ہے نا میرے وہ والا، یہ کیا کہلاتا ہے، معہود ذکر، عہد ذکر. ذہنی یعنی متکلم اور سامع کے درمیان جو ہے وہ معہود ہے، معلوم ہے، اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہوا ہے لیکن دونوں کے اذہان میں وہ چیز کیا ہے، موجود ہے. یا جو ہے وہ معہود حضوری ہوتا ہے، خارجی ذکر نہیں ہے لفظی طور پر لیکن وہ کیا ہے، یہ معہود حضور یا اليوم، آج اس میں حاضر آپ اور ہم سب بیٹھے آج کے جیسے کہتے ہیں حاضر اليوم، جیسے نہیں کہا جیسے اليوم کہہ دیا، اليوم اکم کون سا اليوم، یہ جس میں حاضر ہیں ہم اور آپ. تو یہ ہو گیا عہد حضوری. تو یہ تین قسمیں ہیں عہد کی جب الف لام عہد کے معنی میں آتی ہے. الف لام جنسی، اس کی بھی آگے تین قسمیں ہیں. ایک ہے جنس، یعنی پہلے جنس یعنی ماہیت ہوتی ہے جنس، یا تو یہ تمام افراد کو شامل ہے، اس کا مدخول جو ہے الف لام اشارہ اس امر کی طرف کرتا ہے کہ اس کے مدخول کے ساتھ تمام افراد جو ہے وہ کیا ہیں، شامل ہیں. ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ مثلا جو ہے الف لام جو ہے اس جو مثلا اس کے جنس کے معنی میں آتی ہے وہ افراد نہیں مراد، خصوصیات افراد مراد ہے استغراق، لیکن تمام خصوصیات کے لحاظ سے استغراق ہے، افراد کے لحاظ سے استغراق نہیں ہے. مثلا کہا جائے علیون الرجل، مثلا الف لام ہے تو یہ استغراق کے معنی میں ہے، جنس کے معنی میں کیا مطلب، تمام خصوصیات رجولیت جو ہے وہ علی میں پائی جا رہی ہے، مردانگی ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی صفات رجولیت مدخول کی جو صفات ہوتے ہیں اس کے تمام خصائص جو افراد کے ہیں وہ اس میں پائی جاتی. استغراق ہی ہوا نا کسی کو، لیکن بے لحاظ افراد نہیں ہے، بے لحاظ صفات خصوصیات اس لحاظ، یہ بھی استغراق کا معنی. یا پھر الف لام جو ہے وہ ماہیت کے لیے ہے، جنس کے اس میں افراد ملحوظ ہی نہیں ہوتے. الکلمۃ ماہیت کلمہ کی تعریف ہو رہی، الکلام ماہیت، ماہیت فلسفہ منطق میں پڑھا، ماہیت یعنی وہ طبیعت جو ہے، کلی طبیعت نہیں ہوتی ہے جو کلی طبیعت ہے کہ حل کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا بھئی یہ الف لام جنس کی ہے، پھر جنس استغراقی ہے، استغراق افرادی ہے، استغراق صفاتی و خصائص ہے، ماہیت والی ہے، کہتے ہیں یہ تو پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے تو آپ کو تجربہ کرنا پڑے گا، ممارست کرنی پڑے گی. کچھ علامات ہم بیان کریں گے لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو ان علامات کو جانچنے کے لیے بھی تو کوئی تجربہ چاہیے کہ نہیں، وہ بیان کریں گے. قال الف لام على ثلاثة اوجه احدها ان تكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه. پہلی بات جو ہے وجوہ میں سے، ان اوجوہ میں سے کہ یہ اس میں موصول الف لام آتی ہے، الذی اور اس کے فروع کے معنی یعنی اللذان بھی، الذین بھی، جمع بھی، مذکر بھی اور مؤنث بھی آتی ہے، اللتی کے معنی میں. وہی داخلۃ علی اسمی الفاعل والمفعول، یہ اس میں فاعل مفعول دونوں پر
كقول أمير المؤمنين عليه السلام لعن الله الآمرين بالمعروف والتاركين له والناهين عن المنکر العاملین به. عاملین بھی جو ہے وہ کیا ہے اس میں فاعل ہے, التارکین بھی اس میں فاعل ہے, الف لام جو ہے وہ کیا ہے عاملین بھی اس میں فاعل, الناہین بھی اس میں فاعل ہے, الف لام جو ہے وہ کیا ہے موصول کی ہے. قیلا وصفات المشبہہ, ایک اور یہ کہ یہ صفات مشبہ پر بھی داخل ہوتی ہے. ابن ہشام کہتا ہے ولیس بشیء, یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا, لیس بشیء یعنی یہ کوئی چیز نہیں, یہ قول ہے, نت ہے, کچھ بھی نہیں, اس کی توجہ نہ کرے. وجہ کیا ہے ابن ہشام کو علت ان صفت المشبہ للثبوت, صفت مشبہ میں ثبوت ہے, دوام ہے, استمراریت ہے, ہمیشگی ہے. فلا تو اول بالفعل, جبکہ اس کا صلہ جو فعل بننا ہے تو صفت مشبہ کی تعبیر فعل میں کیسے کریں گے؟ اس میں فاعل کی تو فعل میں کی جا سکتی, مفعول کی تو فعل میں کی جا سکتی تعبیر, ٹھیک ہے نا. صفت مشبہ کا اصل معنی اور ہے, فعل میں تعبیر کرو گے تو وہ معنی سے ہو گیا, ہمیشگی دوام ثبوت یہ سارا چلا جائے گا, معنی نہ لہذا اس کی جو ہے وہ بات ٹھیک ہے نہیں. ولہذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق, یہی وجہ ہے کہ الف لام جو اس میں تفضیل پر آتی ہے وہ بھی موصول والی نہیں ہوتی, وہاں بھی تفضیل بیان ہو رہی ہوتی ہے. یہ معنی فعل میں کیسے پیدا ہوگا؟ اگر اس کی تعبیر کریں گے تو فعل میں یہ معنی کیسے پیدا؟ وربما وصلت بظرف او بجملة اسمیة او فعلیة فعلها مضارع. کہتے ہیں کبھی کبھی الف لام کا جو صلہ ہے وہ ظرف آ سکتا ہے, جملہ اسمیہ آ سکتا ہے, یا فعل اور فعل کا فعلیہ ہے لیکن اس کا فعل مضارع ہے. اب یہ مثالیں دیں, ابھی تو کہا تھا اس میں فاعل اس میں مفعول ہوں گے نا, اب کہتے ہیں ظرف بھی ہو سکتا ہے اس کا صلہ, اس کا صلہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا صلہ جو ہے فعل اور وہ فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے. مثلا مثال ہے من لا یزال شاکرا علی الماء فهو حرم بعیشة ذات سعہ. محل شاہد یہ جو ہاں المعہ, المعہ یہ الف لام ہے جناب, اور معہ ظرف ہے, الف لام موصول ہے, معہ آپ سمجھتے معہ کیا ہے؟ ہاں من لا یزال شاکرا, جو ہمیشہ سے شکر کرنے والا ہے, علی المعہ جو اس کے ساتھ ہے, اس پر, یعنی جو ہمیشہ جو شکر کرنے والا ہے جو بھی اس کے پاس ہے اس پر, فهو حرم بعیشة ذات سعۃ, وہ اپنی عیشہ میں کیا ہے آزاد ہے, یا وہ اپنی عیشہ میں خوش ہے, وہ ہمیشہ سعہ اور تنگی نہیں دیکھتا ہے. ہر وقت شکر جو کرے وہ اسے تنگی کیا ہے, جو ہر وقت جو ہے وہ شکوہ کرتا رہے وہ ہوتے ہوئے بھی وہ بیچارہ ہوتا ہے. المعہ, المعہ جو بھی اس کے ساتھ ہے, کتنا بھی ہے, زیادہ ہے تھوڑا ہے, وہ اس پہ کیا کرتا رہتا ہے. محل شاہد معہ ظرف ہے, الف لام صلہ کی ہے, تو اس کا صلہ موصول کیا تو اس کا صلہ معہ بن رہا. معہ جس کا متعلق ہوگا وہ اس الف لام کا کیا بنے گا, صلہ بنے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری مثال جہاں پہ یہ الف لام جملہ اسمیہ پر اس کا صلہ بن رہا ہے, من القوم الرسول, من القوم الرسول اللہ منہم لهم دانت رقاب بنی معدی او معدی. محل شاہد یہ جو الف لام داخل ہے, ٹھیک ہے, یہ الف لام جو
القوم پر داخل ہے، یہ الف لام صلہ والی، اور الرسول اللہ منہم یہ آگے جملہ اسمیہ جو ہے یہ اس کے لیے کیا بن رہی ہے، یہ اس کے لیے صلہ بنا ہے، یہاں پہ جملہ ہے اسمیہ ہے اور وہ اس کے لیے کیا بن رہا ہے، صلہ بن رہا ہے۔ تیسرا مورد جہاں پہ یہ الف لام جو ہے اس کا جملہ فعلیہ صلہ ہے اور فعل مضارع ہے، ما انت بالحکم اترضی حکومته ولا الاصیل ولا ذی الرأی والجدل، یہاں مان لو شاید ما انت بالحکم اترضی، یہ الف لام صلہ کیا ہے، موصول کیا ہے، ترضی حکومته یہ فعل فاعل ہے، غیر ترضی فعل مضارع ہے، مضارع مجهول ہے نا، رضی یرضی ترضی حکومت، ما انت بالحکم ترضی حکومت ولا الاصیل ولا ذی الرأی والجدل، آپ فیصلے میں نہیں ہیں، اما انت بالحکم، آپ حکم اور فیصلے میں نہیں، ترضی حکومت جس کی حکومت کو کیا ہے قبول کیا جائے، مرضی ہو، رضا والی حکومت، ولا الاصیل ولا ذی الرأی والجدل، نہ آپ اصیل ہے نہ آپ صاحب رائے ہے نہ یہ جو ہے آپ صاحب جدل ہے، آپ گویا فیصلے میں نہیں، کہیں بھی نہیں، محل شاید یہی ہے کہ اس میں موصول والی ہے یہ الف لام اور فعل مضارع اور داخلہ اور فعل مضارع اس کو کیا ہے وہ آگے صلہ بن رہا، والجمیع خاص بالشعر، ابن شام کہتا ٹھیک ہے یہ آئے ہیں ظرف پر آیا ہے، اس میں جملہ اسمیہ پر یہ داخل ہوئی ہے، یا مثلا آگے اس میں فعل مضارع پر یہ الف لام داخل ہوئی، یہ خاص ہیں اشعار میں، نثر میں ایسا نہیں ہو سکتا، نثر میں الف لام موصول والی وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر ہی داخل ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں داخل، خلافا للاخفش وابن مالک فی الاخیر، کہتے ہیں کہ اخفش اور ابن مالک اخیر میں مخالف بھی ہے، وہ آخری میں کہتا ہے کہ یہ الف لام موصول کی ہے ہی نہیں، تو اصل وہ تو مانتے نہیں، لیکن اگر مان بھی لی ہے یہ الف لام موصول کے تو وہ در حقیقت اس معنی میں ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ اشعار میں وسعت ہے، ظاہر اشعار میں ممکن ہے ان چیزوں کا استعمال ہونا، ہر وہ چیز جو نثر میں نہ آ سکتی ہو اشعار میں اس کی وسعت پائی جاتی ہے، ضرورت شعری کی وجہ سے۔ دوسری وجہ جو عربی زبان میں الف لام آتی ہے وہ ہے حرف و تعریف ہیں، یہ معرفہ کرنے کے لیے الف لام آتی ہے، وہی نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں، عہدیہ بھی ہے و جنسیہ، عہدیتاً و جنسیتاً، وکل منہما ثلاثۃ اقسام، پھر عہدیہ اور جنسیہ میں ظاہر ہے کہ کتنی قسمیں، فالعہدیہ اما ان تکون مصحوبا معہودا ذکریا، عہدیہ یہ ہے کہ ہاں اما یکون مصحوبها یعنی مدخولها، یعنی اس کا الف لام کا جو مصحوب ہوتا ہے جو اس کے مصحوب یعنی اس کے ساتھ ہوتا ہے، مدخول جو ہے وہ معہود ذکری ہوتا ہے، یعنی معلوم ہے ذکر کرنے کی صورت میں، جیسے فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب، محل شاہد مصباح المصباح فی زجاجہ، پھر کہا الزجاجہ، یہ دو محل شاہد ہے، اس طرح وہ فرعون اور رسول والی آیت بھی ہے، تو وہاں بھی الرسول کہا گیا، پہلے رسول کا ذکر ہوا ہے پھر آگے الرسول کہہ دیا گیا، یہ الرسول پر جو الف لام ہے یہ عہد ذکری والی ہے، آیہ مبارکہ ہے اس طرح کی قرآن مجید میں سرچ کرتے ہیں، وعبرت هذه، اب کیا ہے اس معیار کیا ہے کہ یہ مثلا الف لام عہد ذکری ہے، کیا معتبر ہے اس میں، عبرت هذه اس الف لام عہد ذکری کا جو اعتبار ہے ان يسد الضمیر مسدها مع مصحوبها،
کہ اس کا جو مصحوب ہے مدخول ہے اس کے ساتھ اس الف لام کے بدلے میں ضمیر آ جائے. یہ مثلا فیہا مصباح ہوا مصباح فی کیا آ جاتا ہوا یہ آگے ضمیر الف کے بدلے میں نہیں قائم مقام ہو سکے. جہاں پر ضمیر اس کے مصحوب کے ساتھ آئے مدخول کے ساتھ آئے تو کہا جائے گا یہ الف لام کیا ہے؟ الف لام اہل ذکر ہے، کیونکہ پہلے جو ذکر ہوگا اس کو تو ضمیر پلٹے گی نا. دوسری قسم آج کی اہل ذہن، یعنی ذہن سامنے موجود ہے، یہ چیز معلوم ہے اور متکلم اس معہود ذہنی پر اعتماد کرتے ہوئے الف لام لے کر آتا. وہ جو آپ کے ذہن میں چیز ہے وہ مثلا کہتے جا رجل، یعنی پہلے سے معہود ہے سامنے کے ذہن میں ایک مرد نے آنا تھا تو الف لام دا ہوا جا رجل، یعنی وہ مرد کیا ہے آگے معہود ذہنی. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، وہ جو شجرہ پر ہمارے درمیان معہود ہے اس کے نیچے انہوں نے تیری کیا کیا ہے بیعت کرتے ہیں. شجرہ کے اوپر الف لام آگے ذکر آگے ذہنی. بین الرسول واللہ سبحانہ وتعالی معہود ہے، اللہ اور رسول کے درمیان وہ معہود اور معہودا حضوریا خارجیا، معہود آدھے خارجی جسے کہتے آدھے حضوری کہتے. اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم نہیں آج آئیے الف لام اليوم پر جو ہے یوم پر جو الف لام آدھے حضوری خارجی یہ آج والا دے. پھر دوسری قسم الف لام کی کیا تھی؟ جنس کے لیے. اب جنس کی آگے تین قسمیں، یا تو استغراق افراد تمام افراد کے شامل ہے، اما استغراق الافراد تمام افراد کو اپنے اندر لیے ہوئے، یعنی اس کا مدخول جو ہے اس کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اس حکم میں کیا ہے وہی التی. معیار کیا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ وہی التی تخلفها کل، حقیقت یہ وہ الف لام ہوتی ہے استغراق افراد والی جس کی جگہ پر جس کے خلیفہ قائم مقام نائب جو ہے وہ کیا بن سکے کل حقیقتا. جہاں الف لام کو ہٹا کر کل رکھنا ٹھیک ہو سمجھ لینا یہ الف لام کیا ہے جن سے استغراق افراد والی. مثلا قرآن میں ان الانسان لفی خسر، اگر آپ الف لام کو ہٹا کے کل رکھ دیں ان کل انسان لفی خسر، معنی بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تمام انسان خسارے میں. الف لام جنس کی ہے اور استغراق افراد کی ہے، تو لہٰذا کل اگر اس جگہ پر رکھا جائے تو معنی ٹھیک رہے سمجھ لینا کہ الف لام استغراق افراد کی ہے، جنس کی ہے لیکن جنس بھی لحاظ تمام ہے. اور دوسری قسم جنس کی استغراق خصائص الافراد، خود افراد نہیں بلکہ افراد کے یعنی اس مدخول کے جو افراد ہیں اس مدخول کے افراد کی جو صفات ہے وہ تمام مراد ہے یہاں پر. اور اس کا معیار وہی التی تخلفها کل مجاز ہے. اس کا معیار یہ کہ اس الف لام کی جگہ پر کل آئے مجاز ہے. یہ طریقہ علامت بیان ہو رہی ہے. کیسے پتہ چلے گا یہ الف لام تو استغراق افراد کے لیے یہ استغراق کے صفات یا خصائص افراد کے لیے؟ کہتے ہیں کول رکھ کر دیکھیے حقیقتاً جہاں کول مانا دے سمجھ رہے ہیں استغراق کے افراد ہے، جہاں مجازن دے سمجھ رہے ہیں یہ خصائص ہے. مثلا زید الرجل علما، زید الرجل علما یعنی زید الرجل یعنی تمام افراد رجل یا زید ہے افراد ہے یہ خصائص ہے. علم کے لحاظ سے جو مرد کی خصوصیات ہیں وہ زید ہے، زید مرد ہے بھائی، علم تمیز آ گئی. الرجل الف لام استغراق کے خصائص ہے، رکھ سکتے ہیں کل زیدن کل رجل، زید کل رجل یعنی عمرو بکر خالد سارے زید بھائی حقیقت نہیں. کل رجل یعنی رجل کس کے ساتھ ہے؟ صفت کے ساتھ ہی ہے نا، تو صفات کے لحاظ سے رجل ہے. ای الکامل فی هذه الصفات، یعنی زید صفت میں کیا ہے کامل، جو بھی رجل کی صفات پائی جاتی ہیں وہ زید میں پائی جا رہی ہے، یہ کامل مرد.
اول تعریف الماہیہ، یا یہ الف لام کس کے لیے آتی ہے؟ ماہیت کی، یعنی جس پر داخل ہوتے ہیں اس کے ماہیت کی تعریف ہے۔ وہی التي لا تخلفها قول لا حقیقتا ولا مجازا، جب یہ الف لام جنس ماہیت کے لیے ہے تو اس وقت نہ قول اس کی جگہ پہ آ سکتی ہے، نہ ہی قول حقیقتا آ سکتا ہے، اور نہ ہی صرف کل افراد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں افراد مراد نہیں ہے، ماہیت جنس طبیعت مراد ہے، ایسے ہی ہے جیسے اشارہ قولہ تعالی وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی سے قرار دیا ہے ہر شے کو، کل شیء حی، ہر شے زندہ پانی سے، ماہیت پانی مراد، افراد نہیں مراد، یہ کولر والا پانی ہے، وہ پانی ہے، وہ پانی، افراد نہیں مراد۔ حیات جو ہے اللہ نے قرار دی ہے کس سے؟ طبیعت، ماں سے۔ وقول الامام الحسن المجتبی علیہ السلام اللؤم ان لا تشکر النعمہ، یہ جو بدبختی ہے، یہ جو لؤم ہے، یہ کیا ہے؟ کہ نعمت کا شکر نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ لؤم ہے، یہ بدبختی ہے، یہ ملامت کے موجب ہے۔ تو اللوم یہ الف لام جو ہے وہ کیا ہے؟ محل شاہد، یعنی جو طبیعت اللوم ہے وہ مراد ہے، نہ یہ کہ تمام افراد اللوم، یہ ہے کچھ اور وجہ سے بھی ہو سکتا، طبیعت اس میں افراد مد نظر۔ تو بعد ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔